السلام علیکم میرے پیارے بھائیوں، میری پیاری بہنوں۔ علی صدپارہ صاحب کے حوالے سے بہت سارے ساتھی بات کرتے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے خودکشی کی ہے۔ بھائی ایسے مقام پہ جہاں موت یقینی ہو وہاں جانا ہی نہیں چاہیے تھا، گئے کیوں؟ کس نے کہا تھا کہ آپ وہاں تک جاؤ؟ اور کرٹیسائز کر رہے ہیں، اس حوالے سے بہت ساری باتیں کر رہے ہیں۔ تو چونکہ خودکشی کا لفظ ایک فقہی اصطلاح ہے اور اس کے حوالے سے مسئلے کی معرفت انتہائی ضروری ہے، یہ یاد رکھیں کسی پہ کوئی بہتان لگانا، کوئی الزام لگانا اور اس قسم کے گناہ کی اس کی طرف نسبت کرنا ایک بہت بڑا معاملہ ہے۔ تو اس مسئلے کو سمجھ لو کہ خودکشی کیا ہوتی ہے۔ ایک چیز، ایک موت کا خودکشی ہونا، ایک موت کے اندر گناہ کا عنصر پایا جانا، یہ دو الگ الگ باتیں۔ خودکشی ایک بہت بڑا جرم ہے، وہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ تو خودکشی کیا ہوتی ہے؟ دیکھو، خودکشی کہتے ہیں کہ اللہ کی دی ہوئی زندگی کی نعمت کو، اللہ کی دی ہوئی زندگی کی نعمت کو اپنے فعل سے، اپنے ارادے سے ختم کرنے کی کوشش کرنا۔ ایک بندہ اپنی موت کے لیے کوئی اقدام کرتا ہے، مثال کے طور پہ نیند کی گولیاں جو ہیں وہ علاج کے طور پہ ڈاکٹر دیتے ہیں۔ وہ اگر ایک بندہ علاج کے طور پہ کھاتا ہے، سنت سمجھتے ہوئے کھاتا ہے، تو اس کو ثواب ملتا ہے کہ ڈاکٹر نے اس بندے کو اس حد تک نیند کی گولی کھانا پرسکرائب کی ہوئی ہے، اور چونکہ علاج سنت ہے، یہ بندہ سنت سمجھ کے علاج کر رہا ہے، تو اس کے لیے گولی کھانا ثواب ہے۔ لیکن اگر یہی گولی کوئی بندہ اس طرح کھاتا ہے کہ اس سے میری موت واقع ہو جائے، تو اس کے لیے نیند کی گولی خودکشی کی وجہ سے ناجائز اور حرام ہو جاتی ہے، اس کو نہیں کھانی چاہیے۔ خودکشی یعنی اپنی موت کے لیے، مر جانے کے لیے کوئی اقدام کرنا۔ اب علی صدپارہ صاحب کے معاملے میں موت کے لیے اقدام نہیں ہے، بلکہ ایک ایسا اقدام ہے جس میں موت کا امکان غالب ہے، پایا جاتا ہے، ہو سکتا ہے کہ یہاں موت آ جائے۔ لیکن ہو تو ایک بائک چلانے والے کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، ہو تو یہ کوئلے کی کان میں کام کرنے والے کے ساتھ بھی سکتا ہے۔ اسی طرح اور بہت ساری ایسی خطرناک شعبہ جات ہیں، ایسے بہت سارے خطرناک کام ہیں کہ جن میں موت کا امکان بہت زیادہ ہوتا ہے، بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ آپ مر جائیں۔ لیکن ان کاموں کے کرنے والوں کو خودکشی کرنے والا نہیں کہتے۔ اب مقصد دیکھیں گے تو ان کا مقصد چونکہ یہ تھا کہ میں نے اپنے ملک کا نام روشن کرنا ہے، اور ایک پہاڑ پہ چڑھنے کے بعد وہاں سے بہت سارے راستے نکلتے ہیں۔ انٹیلیجنس کی دنیا اپنی الگ کھلتی ہے، اس کے علاوہ ہمارے دنیا میں جو آج کل ایجادات کی معاملات چل رہے ہیں اس کی ایک الگ دنیا کھلتی ہے، ٹورزم کے حوالے سے پیسہ آنے کی ایک الگ دنیا کھلتی ہے۔ تو مفادات اتنے زیادہ ہیں اس دنیا کے اس کام میں کہ یہ اس کو ایک فضول اور لغو کام نہیں کہہ سکتے۔ تو اس وجہ سے اس کو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ایک بے مقصد کام کے لیے گئے تھے، ایک بامقصد کام کے لیے گئے تھے، اور اس کے اندر موت واقع ہوئی ہے۔ اگر احتیاطی تدابیر کے ساتھ ہوئی ہے تو ممکن ہے کہ اللہ کے یہاں ان کا شہید کا درجہ ہو، اور اگر احتیاطی تدابیر کے بغیر گئے تھے اور موت کی نیت نہیں تھی تو اس صورت میں گناہ گار ضرور ہوں گے۔ لیکن خودکشی کہنا یہ ایک بہت ذمہ داری کی بات ہے۔ اگر کسی میں اتنی ہمت اور جرت ہے کہ اللہ کے دربار میں اس جملے کو ثابت کر سکے تو وہ کہہ لے۔ ہم میں نہیں ہے، ہم ایسا کوئی بات کرنے سے قاصر ہے۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔